کہانی پازیب۔ ایک بڑی بیماری نے جب پورے گاؤں کو گھیر رکھا تھا، کئی لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے، جن میں سمیہ کے امی ابا بھی چل بسے تھے۔ ایک اکیلی سی معصوم بچی کا رونا بلکنا بپاشا سے دیکھا نہ گیا اور انہوں نے اسے اپنے گھر رکھ لیا تھا، جہاں 4 پل رہے ہیں، 5ویں کا بھی انتظام ہو ہی جائے گا۔ سارا دن بپاشا کے بچے اس بچی کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ جب وہ بڑی ہو گئی تو بپاشا نے گاؤں کے ہی ایک دیکھے بھالے سیدھے سادے لڑکے طارق سے اس کی شادی کروا دی۔ طارق بہت محنتی تھا۔ روز صبح 9 بجے وہ اپنے گھر سے شہر کے لیے نکلتا، سائیکل سے 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے شہر چلا جاتا۔ وہاں پر وہ ڈیلیوری بوائے کا کام کرتا ہے۔ سمیہ بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ جو بھی کما کر لاتا، کاٹ کسر کر کے اس کی پسند کا کھانا بناتی اور دل و جان سے اس کی خدمت کرتی۔ طارق بھی اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ گھر کے کام سے فارغ ہو کر وہ بپاشا کے گھر چلی جاتی اور جب کبھی وہ بیمار ہوتی تو ان کے بھی گھر کے کام کر دیتی۔ آج جب وہ گئی تو بپاشا لیٹی ہوئی تھی۔ بولی، سمی تو آ گئی ماں، کب سے انتظار کر رہی تھی دیکھ میں۔ یہ پاواں بہتیج درد کر رہی دیکھ، ذرا اچھے سے نساں کو بھی پٹھوں کو بھی اچھا کھندل، اجوائن کے تیل کی مالشچ کر دیتی ہوں بپاشا، سمیہ اپنی آستین اوپر چڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ بپاشا دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ ایسا کیا؟ اچھا مالشچ کری تو زیادہ اچھا رہیں گا دیکھ۔ میری پازیب نکال کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کو چھوڑ بیٹا، اجاڑ چپ مالش کے بیچ میں آ جائیں گی۔ جی بپاشا، نکال دیتی ہوں۔ بپاشا کی گوری گوری چمچماتی پنڈلیوں پر اوپر چڑھی پازیب کو نیچے اتارتے ہوئے اس نے سوچا، کتنی خوبصورت پازیب ہے۔ کچھ دیر پازیب کو سہلانے کے بعد اس نے ٹیبل پر رکھ دی اور مالش کرنے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان پازیب پر ہی تھا۔ ہائے کتنی خوبصورت پازیب ہے، میرے پیروں میں تو اور بھی اچھی لگیں گی، پر یہ تو بہت مہنگی ہوگی۔ طارق کو بولتی ہوں، پر طارق بھی کہاں سے لائیں گے؟ خواہ پریشان ہو جائیں گے میری خواہش کے پیچھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ بپاشا نے کراتے ہوئے کہا، اری سمی، ذرا تیز ہاتھ چلا بیٹی، تھوڑا اور اوپر جا۔ جی بپاشا۔ وہ جیسے سوتے سے جاگ گئی، پھر وہ زور زور سے مالش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بپاشا کے خراٹے گونجنے لگے۔ وہ آہستہ سے ان کے پیروں کو چھوڑتے ہوئے اٹھی اور اوپر سے لحاف اڑا دیا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی پازیب کو آہستہ سے اٹھا کر اپنے پیروں پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ اس کے خوبصورت پیر اور بھی خوبصورت لگنے لگے تھے۔ پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس نے پازیب کو ٹیبل پر رکھ دیا اور مایوسی سے گھر واپس آ گئی۔ ابھی طارق آتے ہی ہوں گے۔ وہ جلدی آٹا گوندنے لگی۔ باقی کے سارے کام نپٹاتے ہوئے بھی وہ پازیب اس کی سوچ کے دائرے میں رقص کر رہی تھی۔ طارق نے بھی نوٹس کیا کہ آج سمی کچھ بجھی سی ہے۔ اس کے بہت اصرار کرنے پر بالآخر اس نے طارق کو پازیب والی بات بتا دی۔ طارق نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ارے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، لے دیں گے تمہیں وہ پازیب، تمہاری خواہش ہے تو ضرور پوری کریں گے، تمہاری خوشی سے بڑھ کر کوئی اور شے ہے ہی نہیں میرے لیے۔ وہ مسکرا دی اور پھر 2-4 روز میں بات رفع دفع ہو گئی۔ طارق، تمہاری یہ قمیض تو بہت پرانی ہو گئی ہے، ایک نئی قمیض ہی لے لو، بس 1 یا 2 دھلائی کی مہمان ہے۔ وہ اس کی قمیض پر بٹن ٹاک رہی تھی۔ ہاں لے لیں گے، اب کی تنخواہ پر دیکھتے ہیں، طارق نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر وہ سوچنے لگی، شادی کی سالگرہ پر میں طارق کو قمیض ہی لے کر دوں گی۔ رات کو بہت گہری نیند میں سوتی ہوئی سمیہ کو دیکھتے ہوئے طارق سوچنے لگا، بیچاری نے پہلی بار کسی خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ مجھے کسی طرح پوری کرنا ہوگا۔ ایک کمیٹی تو لگائی ہے، مگر اب اس کے ملنے میں 2 مہینے کا وقت باقی ہے۔ شادی کی سالگرہ تو پرسوں ہی ہے۔ دیکھتا ہوں کسی دوست سے 2 مہینے کی مدت پر قرض مانگ لیتا ہوں،
یہ پلاننگ کرتے کرتے وہ بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح طارق کے جانے کے بعد سمیہ نے گلک سے روپے نکالے۔ تھوڑی بہت اس کی بچت کے تھے اور کچھ بھی پاشا کے کبھی کبھار زبردستی پکڑا دیے ہوئے روپے تھے۔ پیسے گنتے ہوئے وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ پورے 2300 روپے تھے۔ اس میں 2 جوڑے تو آ ہی جائیں گے۔ اس کے بدن میں جیسے پھرتی آ گئی۔ وہ جلدی جلدی سارے کام نپٹانے لگی۔ رات کو طارق بہت دیر سے گھر لوٹا۔ اس کو پسینے میں شرابور دیکھ کر سمیہ پریشان ہو گئی اور سوالوں کی بوچھار کر دی۔ کیا ہوا طارق؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ طارق نے چڑھتی اترتی سانسوں کے درمیان کہا، ارے بھائی سانس تو لینے دو، تھوڑا پانی ہی پلا دو یار۔ ہاں ابھی لائی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے پانی لے آئی۔ ایک ہی سانس میں پانی گٹک جانے کے بعد وہ کچھ کہتا اس سے پہلے سمیہ ہی بول پڑی، سائیکل کہاں ہے بھائی؟ نگوڑی پھر خراب ہو گئی کیا؟ طارق کو خود اسی نے بہانہ دے دیا۔ ہاں وہی تو، پھر سے خراب ہو گئی۔ مرمت کروانے دیا ہوں، 2-4 روز میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے باپ رے، تب تک تمہاری کیا حالت ہو جائے گی طارق؟ وہ بہت مایوسی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ طارق نے اس کے دماغ کو اس طرف سے ہٹاتے ہوئے کہا، جان بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں ابھی کھانا لگاتی ہوں، کہتی ہوئی وہ کچن میں چلی گئی۔ طارق اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ جب پازیب آ جائے گی تو کتنا خوش ہو جائے گی، یہ سوچ سوچ کر وہ بھی خوش ہو رہا تھا۔ اپنے دوستوں سے اس نے قرض مانگا تھا، لیکن جب وہاں بات نہ بنی تو اس نے سلیم چاچا سے بات کی۔ ان کی ورک شاپ گلی کے نکڑ پر ہی تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ وہ بہت گرتے داموں میں سائیکل بیچ دینا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ سائیکل بیچ دو گے تو دقت ہو جائے گی بیٹا، تم ایک کام کرو، یہ میرے پاس رہن رکھ دو، جب پیسوں کا انتظام ہو جائے تو لے جانا۔ اسے ان کی بات بہت پسند آئی اور اس طرح 3000 روپے میں اس نے اپنی سائیکل چاچا کے پاس رہن رکھ دی۔ کسی طرح اس کو سمیہ کو تحفے میں پازیب ہی دینا تھا۔ طارق آج پھر پسینے میں ڈوبا تھکا ماندہ گھر پہنچا۔ سمی نے آتے ہی پوچھا، سائیکل کب آئے گی؟ کتنا تھک جاتے ہو تم؟ اوفو یار سمی، تھوڑا تو صبر رکھو، آتے ہی شروع ہو جاتی ہو۔ وہ تھوڑا غصے سے بولا۔ اچھا سوری۔ وہ اپنے آنچل سے اس کا پسینہ پونچھنے لگی۔ طارق بہت تھکا ہوا تھا۔ سمی اس کے پیر دبانے لگی تو وہ تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو گیا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کل ہی جا کر طارق کے لیے کپڑے لے آؤں گی، کتنا خوش ہو جائیں گے یہ۔ اگلے دن وہ طارق کے لیے گفٹ خریدنے نکلی۔ نکڑ پر ہی سلیم چاچا کی دکان سے گزرتے ہوئے اس نے طارق کی سائیکل دیکھ لی۔ اس نے فوراً وہاں جا کر چاچا کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی بڑے پیار سے جواب دیا۔ پھر سمیہ بولی، چاچا کب بناؤ گے ان کی سائیکل؟ وہ 3 دنوں سے بسوں اور ٹرینوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ چاچا مسکرائے، مرمت؟ سائیکل تو ٹھیک ٹھاک ہے بیٹا، وہ تو یہاں اسے رہن رکھ کر گیا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت تھی نا۔ ہیں؟ وہ پریشان ہو گئی، ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ اب یہ تو تم ہی جانو بیٹا۔ وہ غصے سے بازار جانے کی بجائے گھر آ گئی۔ اتنے میں پڑوس کی ایک سہیلی آ گئی۔ ہیپی ویڈنگ اینیورسری۔ سمیہ تھوڑی دیر کے لیے شانت ہو گئی۔ ارے بے وقوف، آج نہیں کل ہے ویڈنگ اینیورسری۔ ہاں تو چھوڑنا، ایک دن سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور سنا، جیجو سے کیا مانگا ہے؟ کوئی تو فرمائش کی ہوگی نا۔ سمیہ کا دماغ ٹھنکا۔ اوہ اچھا، تو طارق نے میرے گفٹ کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ یا میرے اللہ، میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگی تھی۔ وہ بیچارے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ وہ واپس پلٹی اور سیدھے سلیم چاچا کی ورک شاپ پر جا کر ان کو پیسے تھما دیے۔ چاچا، پورے 3000 تو نہیں ہے، کچھ کم ہے، لیکن مجھ سے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ چاچا کو اس کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، لے جا بیٹا، جو عورت اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے اللہ اسے خوش ہوتا ہے، لے جا بیٹا، پیسوں کی فکر مت کر، باقی کے پیسے وہ نامعقول دے جائے گا۔ اس نے ڈبڈبائی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے چاچا کو دیکھا اور سائیکل لا کر گھر کے پچھواڑے چھپا کر رکھ دی۔ شام کو طارق گھر آیا تو وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔
طارق کے ہاتھوں میں پھولوں کے خوشبودار گجرے تھے، وہ اس نے اس کے جوڑے میں سجا دیے اور پیشانی چومتے ہوئے کہا، شادی کی سالگرہ مبارک ہو، اور پھر دوسرا پیکٹ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ تمہارا تحفہ، کھول کر دیکھو تو اس میں کیا ہے؟ وہ جلدی جلدی پیکٹ کھولنے لگی۔ پازیب! وہ خوشی اور حیرت سے چلائی، مگر اگلے ہی پل خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ اداس اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ طارق سے لپٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ طارق کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ ارے کیا ہوا؟ یہی تو تمہاری خواہش تھی، ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو سوچا تھا کہ… کیا سوچا تھا تم نے؟ وہ ہچکیاں لے لے کر کہہ رہی تھی۔ ہاں کیا سوچا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولی کہ تم کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گی۔ میری پازیب کے لیے تم اپنی سائیکل بیچنے لگے تھے۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی پازیب جس کے لیے تمہارے پیروں میں چھالے پڑ جائیں۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے پگلی، وہ میں تو کس نے بتایا تم کو؟ یہ سب غلط بات ہے۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو بتاؤ کہ کس طرح لائے ہو اتنا مہنگا تحفہ؟ طارق نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تحفہ دینے والے سے یہ سوال نہیں کرتے کہ تحفہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے اور کتنے کا ہے۔ اچھا تو پھر آؤ۔ وہ اسے گھر کے پچھواڑے لے گئی اور سائیکل پر سے چادر ہٹا دی۔ طارق حیران رہ گیا۔ ارے سائیکل، میری سائیکل تمہیں کہاں سے ملی؟ اس کے پیسے کہاں سے دیے تم نے؟ سمیہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور مسکراتے ہوئے بڑی ادا سے بولی، تحفہ دینے والے سے یہ سوال نہیں کرتے کہ تحفہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے اور کتنے کا ہے۔ اس کی اس ادا پر طارق ایک ٹک اسے دیکھتا رہا اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اپنا قیمتی وقت دے کر میری کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔